الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ النساء اور یہ 5واں پارہ ہے، آیت نمبر 92 سے ہم شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. وما اور نہیں، کانا ہے، لمؤمن کسی بھی مومن کے لیے، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کے یقتلا وہ قتل کرے، مؤمنا کسی مومن کو، الا سوائے یا مگر، خطا خطا سے، غلطی سے. کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ کسی اور مومن کو وہ قتل کرے، لیکن اگر غلطی سے ہو جائیں پھر کیا کرنا ہے؟ ومن قتلا، ومن اور جو قتلا قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، خطان خطا سے، غلطی سے کوئی مومن قتل کر لے دوسرے مومن کو، کرنا پھر کیا ہے؟ فتحریر آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردن کا مطلب ہے ایک غلام، ایک غلام، ایک یوں سمجھے کہ قیدی کو ایک آزاد کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے، مؤمنتن مومن کا، اور ساتھ میں آزاد غلام کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ودیتم مسلمتن، ودیتن اور دیت بھی دینی ہے. دیت کیا ہوتی ہے؟ جو کہ اس کا یوں سمجھے کہ ایک کفارہ ہوتا ہے جو کہ اس وقت سے لے کر اب تک ایسے ہی ہے، 100 اونٹ کے برابر وہ دیت ہے، اور 100 اونٹ کے حساب سے پھر جو آج کل کے حالات ہے اس کے حساب سے جتنے بھی جو پیسے بنتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ دیت دینی ہے. ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ کیا کہ اگر غلطی سے بھی قتل ہو جائیں تو پھر بھی ایک غلام آزاد کرنا ہے اور دیت دینی ہے، مسلمتن جو کہ سپرد کی جائے گی، الا طرف اہلہ اس کے وارثوں کی طرف، اس کے گھر والوں کی طرف، جس کو قتل کیا گیا ہے، جو مقتول ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو وہ دیت دینی ہے، اور اپنے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہے. الا مگر، ان یہ کہ صدقو وہ معاف کر دے، مطلب وہ معاف کر دے جو اس کے مقتول کے گھر والے ہیں، اگر وہ معاف کر دے تو پھر الگ بات ہے. فَإِن پھر اگر کانا ہے وہ، من قوم ایسی قوم سے، مطلب وہ مقتول جو ہے وہ ایسی قوم سے ہیں، عدوون جو دشمن ہے، لکم تمہاری، وہوا اور وہ مؤمن مومن ہے، فتحریر تو آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن، مؤمنتن مومن کا ایک گردن. اگر جو جہاں پہ قتل ہوا ہے جو مقتول ہے وہ دشمن قوم سے ہیں، مطلب کافر ہے، تو پھر دیت نہیں دینی، پھر آپ نے ایک گردن آزاد کرنا ہے. وہ انکانا اور اگر ہے، من قومن اس قوم سے، بینکم و بینہم بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق کوئی پختہ عہد ہے، جیسے کوئی اگریمنٹ ہوا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فدیتن
تو دیت بھی ہے مسلمتن جو سپرد کی جائے گی الی اہلہ اس کے گھر والوں کی طرف، اس کے گھر والوں کو دیت بھی دی جائے گی، وتحریر اور آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن ایک غلام، مؤمنتن مومن کا، مطلب ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی دینی ہے۔ پھر فمن تو جو کوئی لم نہ یجد پائے، مطلب کوئی اگر صورتحال ایسی ہے کہ وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، دیت تو ہر حال میں دینی ہے، لیکن اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے، فصیام، پھر روزے رکھنے ہیں، کتنے، شہرین، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہرین 2 مہینے، متتابعین مسلسل 2 مہینے، مسلسل کا یہ مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی بریک نہ ہو، کسی وجہ سے کوئی جیسے کوئی جینون ریزن ہو، سپوز اگر کوئی جیسے اگر عورت ہے اور بیچ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بریک آ جاتا ہے وہ اگر ہو تو جیسے ہی وہ ختم ہو جائے پھر فوراً شروع کر لینے ہیں، لیکن مردوں کا یہ ہے کہ انہوں نے مسلسل رکھ لینے ہیں، اگر بیچ میں کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتے پھر ٹھیک ہے، جیسے ٹھیک ہو جائیں پھر شروع کر لینے ہیں، لیکن وداؤٹ اینی ریزن اگر اس یہ مسلسل روزوں میں کوئی بھی ایک دن کا روزہ نہ رکھے تو پھر شروع سے کرنی ہے، مطلب وہ تعداد پھر شروع سے جب رکھنا شروع کریں گے تو وہ یہ نہیں کہ ابھی 15 رکھے تھے اور پھر بیچ میں وداؤٹ اینی ریزن کوئی بریک دے دیا تو وہ 15 پھر کاؤنٹ نہیں ہوں گے، پھر دوبارہ سے شروع کرنے ہیں، لیکن کوئی اگر جینون ریزن ہو پھر ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائیں پھر دوبارہ شروع کر لے، تو یہ اگر ایک غلام آزاد نہ کر سکے تو پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور ساتھ کیا کرنا ہے، توبتن توبہ کرنا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ استغفار بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر لے۔ یہ کس وقت ہوگا، جب آپ کسی بھی غلطی کی وجہ سے کوئی آپ جان بوجھ کر اگر آپ نہ کرے قتل تو اس وقت ہے۔ اب یہ مدنی سورہ ہے، ظاہری بات ہے جو بھی حالات ہے جس قسم کے بھی حالات ہے اس لحاظ سے مختلف آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت کے احکامات نازل ہو رہے ہیں، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ابھی سورہ نساء میں بہت سارے اس قسم کے احکامات آ رہے ہیں، جس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ارد گرد قبیلوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے بھی کیے تھے، کچھ قبیلوں کے ساتھ نہیں بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہر لحاظ سے کلیئر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جس میں مومن بندہ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ اب اس معاملے کا کیا کریں گے، اب اس معاملے کا کیا کریں گے، اب اس میں کیا ہوگا، اور وہ خود سے کوئی عمل کر لے جس کی وجہ سے پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو چھوٹا سے چھوٹا بھی اور بڑے سے بڑے عمل کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، اگر اس طرح ہو جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، تو ایسے ہی ایک معاملہ قتل کا بھی ہے کہ اگر غلطی سے ہو جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، مطلب ایک غلام آزاد کرنا ہے اور ساتھ میں دیت دینی ہے، اور پھر اگر وہ آپ کا دشمن مطلب وہ جو کافر ہے وہ دشمن ہے آپ کے، مطلب وہ دشمنوں کا جو قبیلہ ہے وہاں سے اگر ہوا ہے قتل تو پھر ان کو دیت نہیں دینی لیکن ایک غلام آزاد کرنا ہے مومن، اور پھر اگر وہ ان قبیلے کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے، وہ کافر قبیلہ ہی ہو لیکن معاہدہ ہوا ہے، پھر تم نے تو اس کی مطلب دیت بھی دینی ہے اور غلام بھی آزاد کرنا ہے، پھر اگر کسی کی استطاعت نہ ہو کہ وہ غلام آزاد کر لے تو پھر اس نے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمن بہت خوب جاننے والا، علم والا، حکیمن بہت حکمت والا ہے، اس کے کوئی بھی حکم کوئی بھی احکام جو اترتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے، وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ خوب خوب جانتا ہے اپنے بندوں کے سارے معاملات۔ اب یہ تو تھا کہ اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، اگر جان بوجھ کر قتل کرے پھر کیا کرنا ہے، ومن اور جو کوئی یقتل قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو، متعمدن متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ تو پھر اس کا کیا بدلہ ہے، جہنم اس کا بدلہ تو جہنم ہے، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہنے والا ہے، وہ غضبا اور اس جہنم کے ساتھ وہ تو آخرت کا ہوگا اور ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب، غضب اللہ اور غضبناک ہوا اللہ تعالیٰ علیہ اس بندے پر جس نے قتل کیا، ولعنہ صرف غضب کے ساتھ، صرف غضب نہیں ہے اور جہنم ہی صرف ٹھکانہ نہیں ہے، ساتھ کیا ہے، ولعنہ
اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس پر، وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کر رکھا ہے لہو اس قاتل کے لیے عذاباً عذاب عظیمہ بہت بڑا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، جو جان بوجھ کر پتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ اگر ایسے بندے کو قتل کرتا ہے تو پھر ایک تو اللہ تعالیٰ غضبناک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ناراض ہے، ساتھ میں لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ احکامات ہے کہ اگر غلطی سے ہو جائے یا پھر جان بوجھ کر اگر ہو جائیں تو اس کا تو کوئی ظاہری بات ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، کچھ بتایا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہ پھر جو جان بوجھ کر قتل کرے پھر کیا ہوگا، وہ یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہے اور لعنت ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، ضربتم، ضربا کا مطلب ہوتا ہے ویسے مارنا، مختلف معنی میں آتے ہیں، مارنا ایسے کہ جب آپ زمین پر اپنے پاؤں مارتے ہیں تبھی تو آپ آگے سے چلتے ہیں، تو یہ اس مارنے کے لیے ضربا کا لفظ آتا ہے۔ یہ مختلف کانٹیکس میں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا معنی لے، تو یہاں پہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سفر کرو تم، دورب تم، جب سفر کرو تم، فی میں، سبیلی راستہ، اللہ کے راستے میں جب تم سفر کرو، فتبینو، یہ فعل امر ہے، بینو، بینو، تبینو، تحقیق کر لیا کرو، فا پس، تبینو تحقیق کر لیا کرو، ولا اور نہ، تقولو تم کہو، لمن، لی لیے، من اس کو جو، القا، القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، جو ڈالے، الا، الا ہے یہ، اور کم جب ملایا تو الیکم بن گیا، الا طرف، کم تمہاری طرف، جو تمہاری طرف ڈالے، السلام سلام ڈالے، سلامتی ڈالے، تمہیں سلام کہیں یا سلامتی کہیں، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی بندہ ہو تم جب سفر کر رہے ہو اور کوئی تمہاری طرف سلامتی میں پہل کرے یا سلام کرے یا وہ کہیں کہ میں کلمہ پڑھ لے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، لستا، وہ تحقیق کس بات کی کر رہے ہیں کہ لستا نہیں ہو تم مومنہ، تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اس کا بیک گراؤنڈ اگر میں بتاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہ نکلے ہوئے تھے، جیسے سریے ہوتے ہیں، غزوات ہوتی ہیں، ایسے ہی جب صحابہ کرام ظاہری باتیں جب گشت کرتے تھے، جب جاتے تھے، اس وقت حالات بھی ایسے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جان بچانے کے لیے بھی کہ اچھا اب یہ مار ڈالیں گے تو وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں یا کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کا ایسے ہی گروہ جا رہا تھا اور آگے سے ایک چرواہا تھا، بکریاں تھی اس کی ریوڑ، وہ چرا رہا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کے اس قافلے کو دیکھا اور اس کو ڈر لگا کہ یہ اب قتل کر لیں گے، تو اس نے فوراً ان کو کہا کہ کلمہ پڑھ لیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمانوں نے یہ کہ قتل کر ڈالا کہ یہ جان بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحقیق کر لیا کرو، مطلب کسی کا دل چیر کے تو آپ نہیں دیکھ سکتے نا کہ یہ واقعی سچے دل سے کہہ رہا یا زبانی کلامی ہی بس جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات سخت ناپسند آئی، اور صحابہ کرام نے مطلب اس وقت کیا کیا، جو وفد تھا کہ اس چرواہے کو قتل کر کے، بکریاں اس کی تھی تو بکریاں وہ لے آئیں اور آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت ناراض ہوئے، اور پھر اسی وقت یہ آیات اتری کہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہاری طرف سلامتی میں پہل کرے اور جو سلام کرے اور جو کہے کہ میں مسلمان ہوں، سلامتی کا مطلب ہے کہ جو اسلام لے آئے اسی وقت اس کو، اور تم یہ نہ کہو آگے سے، مطلب تمہیں کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو تحقیق کر لیا کرو، تم ایسے ہی کسی کو منہ اٹھا کے قتل نہ کیا کرو، تم تحقیق کر لیا کرو کہ کیا واقعہ ہے، تو جب وہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں تو تم آگے سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، لست مؤمنن کہ تم نہیں ہو مسلمان، تمہیں کیا پتا کہ وہ واقعی ہوا ہو مسلمان۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تبتغون، کیا تم چاہتے ہو، آردا، آردا کہتے ہیں جیسے عرض نہیں ہوتا چوڑائی کو، وسعت کو، لیکن چوڑائی اور وسعت اب الحیات دنیا، زندگی دنیا کی،
تو اس کے لیے چوڑائی اور دنیا کی چوڑائی اور وسعت کیا ہے؟ سامان. عرض الحیات الدنیا عرضا، کیا تم چاہتے ہو اس دنیا کی زندگی کا سامان تم چاہتے ہو؟ مطلب بکریاں تم نے اس سے لے لی تو کیا تمہیں یہ چاہیے تھی؟ فعند اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پس عندہ، پاس اللہ کے پاس ہے، مغانم، مغانم کہتے ہیں جیسے غنیمتیں ہوتی ہے، بہت ساری غنیمتیں ہیں، کثیرہ بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں. کیا تم دنیاوی سامان، دنیاوی وسعت چاہنے کے لیے جو لوگ بھی سلامتی پیش کرے تم پر، تم ان کو قتل کر ڈالو گے کہ تم اس سے غنیمت لے لو؟ کذالک، اسی طرح کنتم، تھے تم، من قبل، اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے مسلمانوں. جب مکہ میں جب مسلمان تھے تو وہ بھی ایسے ہی چھپا کر ایمان لائے تھے نا، مطلب ایمان والے تھے لیکن چھپ رہے تھے، آزادانہ اور کھلم کھلا وہ نہیں کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہ یاد کرا رہے ہیں کہ کیا تم اپنا وقت بھول گئے؟ تم بھی تو ایسے ہی کمزور تھے مکہ میں جب تم تھے، تو تم بھی تو ایسے ہی کمزور تھے اور اپنا ایمان چھپا رہے تھے. فمن اللہ، من کہتے ہیں احسان کو، پس احسان کیا اللہ نے علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا نا کہ تمہیں یہاں ہجرت کا حکم دے دیا اور یہاں اب تم آ گئے ہو اور اب اقتدار بھی مل گیا ہے، مطلب کھلم کھلا تم بات کر سکتے ہو، بول سکتے ہو. تو جو وقت تم نے گزارا ہے مشکل ترین، اس کو بھولنا مت، اور اسی طرح اسی وقت پر اور لوگوں کا بھی قیاس کیا کرو کہ مطلب جو یہ بندہ اگر اس طرح کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے حالات ایسے ہوں کہ وہ کھلم کھلا نہ کہہ رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ شروع میں فرمایا آیت کے، اور پھر کہنے فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی منہ اٹھا کے کسی کو قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما، اس کی جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خوب خبر رکھنے والا ہے. جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب خوب جانتا ہے اور اس کی خوب خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کو پتا ہے تم کس نیت سے کیا کر رہے ہو. تو 2 دفعہ آیت کے شروع میں فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، اور پھر بتایا وہ اپنا وقت یاد کرانے کے بعد کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا. تو پھر بتایا کہ تحقیق کر لیا کرو. تو یہ ایسے حالات تھے کہ اس وقت جہاں جہاں جو موقع ہوتا تھا، جس قسم کی حالات واقعات ہوتے تھے، تو فوراً اللہ تعالیٰ آیات نازل فرماتے تھے، اور اس کی وجہ سے اسی وقت مسلمانوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، اور پھر کیسے خیال رکھنا ہے. ایک بیک گراؤنڈ بس عرب کا آپ لوگوں کے دماغ میں ہو، کیونکہ ان کی جو زندگی انہوں نے گزاری تھی، ان کا گزر بسر اسی طرح ہوتا تھا کہ جو قافلے گزرتے تھے اور وہ ان کے راستوں سے، ان قبیلوں کے راستوں سے اگر وہ گزرتے تھے تو انہوں نے ان کو لوٹنا ہے اور قتل و غارت بھی کرتے تھے. یہ ان کے لیے ایک عام سی بات تھی. اس عادت کو ختم کرنا مطلب بہت بہت وقت لگا، اور کہیں نہ کہیں ان کی فطرت میں وہ بات تھی، مطلب آخر تک، اور یوں سمجھے کہ اب تک، کہ ان کو قتل کر کے اور غنیمتیں لے لینا، مطلب جو بھی مال ہوتا تھا وہ لے لینا، کیونکہ ان کا کچھ اور ذریعہ معاش نہیں تھا، یہی وہ کرتے تھے. تو کہیں نہ کہیں وہ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، لیکن ہر وقت جہاں ایسا معاملہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ آیات نازل کر کے ان کو تنبیہ کرتے تھے اور منع فرماتے تھے. اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت ناپسند فرماتے تھے، اور بار بار جہاں پہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو غنیمتوں کا ضرور ذکر ہوتا ہے کہ کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو اور دنیا کا سامان چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ بہت دے دے گا تمہیں، اس کی فکر نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیا بھی بہت. جب بعد میں یوں سمجھے کہ 5 ہجری کے بعد اور 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد سے یوں سمجھے کہ مسلمانوں کے لیے فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. فتح خیبر، پھر اس کے بعد فتح مکہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ پھیلتا گیا اور بہت ساری غنیمتیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ غنیمتیں تم اس کی فکر نہ کرو، بہت ساری غنیمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تمہارے لیے. لیکن اس وقت ظاہری بات ہے مسلمانوں کو اب یہ تو آئیڈیا نہیں ہے نا کہ کیا ہوگا، آگے ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم پیچھے بتایا نا کہ علیمن حکیمہ، وہ خوب خوب جاننے والا ہے اور اس کے ہر کام میں اور ہر بات میں حکمت ہے.
اور یہاں بتایا کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر گیری رکھنے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو۔ پھر آگے جیسے جہاد اور قتال کی بات بھی ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں جو جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو بھی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو نکلتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاتے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لیے جو جہاد کرتے ہیں، جو قتال کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اب آگے ایک اور آیت نازل فرما رہے ہیں، لا یستوی، استوا کہتے ہیں برابر کرنا، سیدھا تو نہیں برابر ہو سکتے، القائدون، قائدو جیسے قائد ہوتا نا، قاعدہ تشہد ہم کہتے ہیں بیٹھنے والے، تو قائدون اونا اینا، میں نے کہا ہے کہ اونا اینا جہاں پہ آتا ہے وہ جمع کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جمع میں ہم اس کا معنی کریں گے، القائدون جو بیٹھنے والے ہیں، من سے، المؤمنین مومنوں میں سے، غیر سوائے، اولد درری، یہ اولد درری نہیں ہے، اولد درری ضرر والے، اولی کہتے ہیں والے کو، جیسے ہم کہتے ہیں اولی الالباب، پڑھا ہے نا ہم نے بہت دفعہ، تو اولی ہوتا ہے والے، الباب لب کی جمع ہے تو وہ عقل والے ہیں، اسی طرح یہاں پہ ہے اولی درر، درر کہتے ہیں نقصان کو، یہاں پہ آپ بیماری بھی لے لے، معذوری بھی لے لے، جو بیماری والے ہیں، درر جیسے سپوز نقصان والے، بیماری والے، بیمار، اولی والے، تو جو اولی درر جو بیماری والے ہیں، یہ جن کو نقصان پہنچا ہو، مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو معذور ہے، والمجاہدون اور جو جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بی اموالہم، اموال مال کی جمع ہے، بی ساتھ، ہم ان کے، مطلب وہ اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، جانیں بھی لڑاتے ہیں اور ساتھ مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت ظاہری بات ہے جو بھی جہاد کے لیے نکلتا تھا، ہو گھوڑا یا اونٹ یا پیدل بھی اگر جاتا تھا، تو جو بھی اس کے ساتھ، جو اس کے پاس ہتھیار ہوتے تھے وہ بھی اس کے اپنے ہوتے تھے، جو زیادہ راہ لیتا تھا وہ بھی اپنا ہوتا تھا تو مال اور جان دونوں کے ساتھ وہ جہاد کے لیے نکلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں مومنوں میں سے، جو نہیں نکلتے، جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے، وہ اور جو جانے والے ہیں، جو جاتے ہیں اور اپنا مال اور جانوں کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن سوائے استثناء کیا ہے، جو بیمار ہو، جو معذور ہو۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ایک صحابی کا نام ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہو، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں سیرت بتاتے ہوئے میں اکثر بتاتی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے لیے مدینہ سے باہر جاتے تھے تو مدینہ کا سارا جو معاملات تھے وہ ابن مکتوم کے حوالے کرتے تھے۔ یہ ہے عبداللہ ابن مکتوم۔ عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے۔ یہ اس وقت انہوں نے یہ جب آیات اتری تھی نا کہ بھئی بیٹھنے والے اور جو مجاہدین ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ پھر ہم تو معذور لوگ ہیں، ہم تو کیسے پھر جہاد تو ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں نکل سکتے، تو کیا ہمارا دل ہمارا ہے، نیت ہماری ہے جو ہم نہیں نکل سکتے، تو کیا ہمیں پھر اس طرح اجر نہیں ملے گا؟ تو یہ آیت پھر اس لحاظ سے اس کانٹیکسٹ میں اتری ہے کہ سوائے ان کو نکال کے، مطلب اولی درارے، جو غیر اولی درارے، جو معذور ہے، ان کو نکال کر بغیر کسی ریزن کے اگر کوئی مومن جہاد کے لیے نہیں نکلتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے دی وہ جا رہے ہیں، اور کوئی مومن پیچھے رہ گیا، تو پھر ان کا اور جو مجاہدین ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے سوائے معذوروں کے، معذوروں کو نکال کے۔ تھوڑا سا عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں بتانا چاہوں گی، کیونکہ جہاں جہاں جس صحابی کا ذکر آتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت ہمیں پتا ہونا چاہیے، کیونکہ الگ سے بہت کم وقت ملتا ہے کہ ہم کسی کو پڑھ سکے۔ عبداللہ ابن مکتوم مکی اور قریشی ہے، مکہ میں ہی یہ اولین سابقین میں سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریبی رشتہ دار میں سے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے، اور یہ پیدائشی نابینا تھے، اور ام مکتوم کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، جو مشہور تھے نا وہ ام مکتوم کے نام سے تھے، اور یہ عظیم صحابہ کرام میں ہیں۔ اسلام قبول کرنے میں انہوں نے سبقت لے لی، شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے، اور سورہ کاف میں بھی ان کے بارے میں ایک آیت اتری ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ کے جو قریش کے جو خاص سردار تھے، وہ جب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بھئی یہ سارے جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں
معذور ہے یا جو غلام ہے، مطلب کمزور طبقہ سب سے پہلے اسلام لایا تھا، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیول کے نہیں ہے، یہ آپ کے ارد گرد یہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، تو اس وقت ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ تو تھوڑا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اچھا ان کی خاطر اگر میں، ظاہری بات ہے وہ قریش کے سارے سردار تھے، تو ان کو اگر میں تھوڑا سا زیادہ وقت دوں یا ان کے ہوتے ہوئے میں ان کو نکال لیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت بھی اتاری تھی سورہ کاف کی کہ تم مطلب ان کی خاطر میرے ان بندوں سے نظریں نہیں پھیرنی، یہ سب سے پہلے اسلام لائے تھے اور میرے لیے سب برابر ہے، میرے سب بندے ہیں۔ پھر اس وقت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے، مطلب سب کو ایک جیسا وقت دیتے تھے۔ تو یہ ان میں سے ہیں سب سے پہلے مسلمان جو ہوئے تھے، سابقین الاولین، سبقت لے گئے تھے، اسلام سب سے پہلے لے آئے تھے، اور اس وقت کی جو بھی مشکلات تھی، جو تکالیف تھی، وہ انہوں نے ان کا سامنا کیا تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے پھر ہجرت بھی، سب سے پہلے قافلے میں یہ بھی شامل تھے، جب مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا تو اس وقت یہ سب سے پہلے مدینہ پہنچ گئے تھے، اور مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کی تھی، کیونکہ سب سے پہلے یہ ایمان لائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت زیادہ رہے تھے، اور سن کر، کیونکہ اس وقت تو صحابہ کرام ظاہری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اور یاد رکھتے تھے، ان میں یہ بھی تھے، تو مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر یہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے ساتھ ساتھ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ ام مکتوم کو بھی، عبداللہ ابن مکتوم کو بھی مؤذن مقرر کیا تھا مدینہ میں۔ اور تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا باہر جاتے تھے مدینہ سے، تو کوئی 10 بار ذکر آتا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم کو مدینے کا نگران مقرر کر کے جاتے تھے۔ خاص کر سیرت میں ان کا ذکر آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جاتے تھے تو عبداللہ ابن مکتوم کو مدینے کا سربراہ مقرر کرتے تھے، اور پیچھے سے سارے معاملات مدینے کے ان کے حوالے کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ نابینا ہوتے ہوئے بھی وہ خدمت کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے نہیں رکھا کہ اچھا بھئی یہ نابینا ہے تو یہ کیا، ان کو تو نظر نہیں آتا، تو یہ کیسے معاملات کریں گے۔ ٹیلنٹ ہو تو کوئی معذوری راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اگر آپ کا جذبہ ہو، خلوص نیت ہو، تو کوئی بندہ بھی کام کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آگے سے اکنالج کرنے والے لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو کہ ان کو پتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کا اعتراف کرتا ہے کہ 2 دفعہ، اب یہ ایک یہاں سورہ نساء میں اور آگے انشاءاللہ سورہ کاف میں ہم تفصیل سے پھر پڑھیں گے کہ وہاں ان کے بارے میں آیات آئی ہے کہ یہ میرے بڑے خاص بندے ہیں، اور ویسے بھی جو کمزور ہوتے ہیں، جو معذوری والے ہوتے ہیں، بیماری والے، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو سورہ کاف میں فرمایا ہے کہ ان کو دور نہیں کرنا اپنی نظروں سے، یہ سرداروں کی وجہ سے، میرے لیے سب برابر ہے۔ اور یہاں پر خاص ان کا ذکر آ گیا کہ اگر کسی معذوری کی وجہ سے جو پیچھے رہ جائیں اور کچھ صحابہ جہاد پہ جا رہے ہوں تو ان دونوں کا اجر پھر برابر ہے، ویسے وداؤٹ اینی ریزن رک جائیں پھر وہ قائدین اور مجاہدین برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو غیر اول الضرر میں آپ ضرور یہ عبداللہ ابن مکتوم کا نام یاد رکھیے۔ آگے چلتے ہیں۔ فضل اللہ، فضلہ فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین مجاہدوں کو، جہاد کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور ان کی اپنی جانوں کے ساتھ، علی القائدین علی اوپر، قائدین بیٹھنے والوں پر، وداؤٹ اینی ریزن بغیر کسی وجہ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، وہ ضرورت ہے لیکن وہ بغیر کسی وجہ کے پیچھے رہ گئے، تو درجہ پھر مجاہدین کا ایک درجہ اوپر ہے ان کے اوپر۔ وَكُلًّا اور ہر ایک سے، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے، الحسنہ بہت ہی اچھا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے کیا ہوا ہے۔ وفضل اللہ، وفضل پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے المجاہدین کو، القائدین بیٹھنے والوں پر، اجرن اجر کی، عظیمہ بہت بڑے اجر کی۔ قائدین اور مجاہدین برابر نہیں ہو سکتے سوائے کیا، اولی الضرر، جو نقصان والے ہو، جو بیماری والے ہو، جو معذور ہو، وہ اگر رہ جاتے ہیں، نیت ان کی ہو، دل ان کا ہو لیکن وہ جا نہیں سکتے، تو پھر ٹھیک ہے، ان کا درجہ بھی ان مجاہدین کے برابر ہوگا۔ ویسے بغیر کسی وجہ کے آپ سستی کر جائیں، آپ کی نیت نہ ہو، آپ کا دل نہیں چاہتا،
تو وہ پھر مجاہدین اور قائدین برابر نہیں ہو سکتے. مجاہدین کا درجہ ان کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں درجات، درجات ہیں منہ اس کی طرف سے، مختلف درجے ہیں، جو جیسا عمل کرے گا. منہ کا مطلب ہے ہر بندے کو اس کے عمل کے حساب سے درجے ملیں گے. وہ مغفرتن اور بخشش، وہ رحمہ اور رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رحمت بھی، اور درجے پھر وہ جیسا چاہے گا اپنے بندوں کو اس سے نوازے گا. وہ کانا اور ہے اللہ غفور، غفور بہت بہت بخشنے والا، رحیمن نہایت رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. کانا کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ فعل ناقص ہے. ناقص اس کو کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک خاص کیٹیگری میں نہیں آتا، اس کے مختلف معنی نکلتے ہیں کانٹیکسٹ میں دیکھ کر. کچھ میں نے بتایا تھا کہ ویسے جو کانا اور یکونو، کانا جو ہے وہ ماضی کا ہے اور یکونو جو ہے وہ مضارع کا. مضارع کا مطلب ہے کہ اس میں حال اور مستقبل دونوں کا مطلب لیتا ہے. لیکن کانا جہاں پہ ہم اس کا حال میں جب مطلب لیتے ہیں وہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ. جیسے ہم انگلش میں بھی ہم نے کیا ہوتا ہے نا کہ اکثر جو انگریزی میں بھی یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ ہم پریزنٹ میں ہی بتاتے ہیں، حال میں ہی بتاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں دی ارتھ از راؤنڈ، ٹھیک ہے، تو وہ از ہی ہوتا ہے اور پریزنٹ ہی ہوتا ہے، حال میں ہوتا ہے. تو جیسے اب یہ ہے وہ کان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفور، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہی ہے نا. مطلب جو حقیقت ہے، جو فیکٹ ہو، اس کے ساتھ جب کانا آئے گا تو اس کا حال میں مطلب لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا جو معنی ہے وہ ہے میں ہوگا. ویسے کانا جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تھا، تھے، تھی. اور یکونو جب ہوگا تو وہ ہم ہے اور گا گے گی کے اس میں لے گئے. ٹھیک ہے، ماضی اور مضارع ہوتا ہے کانا یکونو. لیکن جب یونیورسل ٹروتھ کے ساتھ آتا ہے، جب فیکٹ ہو، پھر وہ اکثر جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آتا ہے وہ ہمیشہ اس کا ہم پریزنٹ میں مطلب لیں گے. تو یہاں پہ اسی وجہ سے وہ کانا ہے، وہ کان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم، بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. پھر آگے فرماتے ہیں ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، الذین بھی جمع ہے کس کی؟ الذی کی، اور اس کو کہتے ہیں اس میں موصولہ. یہ پیچھے سے ایک بات کو موصول کرتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں. وہ جو توفاہم، توفا فوت سے ہیں، فوت کر لیتے ہیں، ہم ان کو، الملائکۃ فرشتے جب فوت کر لیتے ہیں ان لوگوں کو، ظالمی کس حالت میں؟ ظالمی کہ وہ ظلم کرنے والے ہو، انفسہم اپنی جانوں پر وہ ظلم کرنے والے ہو. جب انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی ہو، نافرمانی کی ہو، اس حال میں جب فرشتے آ کے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ فرشتے کہتے ہیں، قالو فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں ان لوگوں سے، فیما، فیما کس میں؟ فی میں، ما کس میں. تو آپ یوں سمجھے کہ فیما کا مطلب ہے کس حال میں، کن تم تھے، تم کس حال میں تھے. قالو وہ کہتے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے اپنے آپ پر، مطلب نافرمانی کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کننا تھے ہم، کن ہے اور نہ، تھے ہم، مستضعفین ضعیف سے ہے، ہم کمزور تھے، فی الارض زمین میں، ہم زمین میں کمزور تھے. جیسے ہجرت کی طرف خاص کر اشارہ ہے کہ جو ارد گرد کے جتنے بھی قبیلے تھے جو مسلمان ہوئے بھی تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے حکم تھا کہ سب ہجرت کر کے مدینہ، کیونکہ ایک سینٹر بن رہا تھا اس وقت، وہاں پہ آ جائیں. دوسرا بڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھے کہ نفری چاہیے تھی کہ ایک جگہ پہ پورے ایک تعداد بن جائیں کہ جس سے آگے دشمنوں پر تھوڑا سا روب اور دبدبا پڑے اور سب لوگ جتنے مسلمان ہوئے ہیں وہ ایک جگہ پر آ جائیں. اب اس میں یہ کہ بہت مشکل کام ہے، اپنا گھر بار اور اپنی جگہ، اپنا قبیلہ، مال اسباب بھی کہیں پہ چھوڑنا پڑ جائیں. تو مسلمان تو ہوئے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. اس کے لیے یہ پھر آیت ہے کہ جب ایسے لوگ، حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اس وقت ضرورت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سب لوگوں کی ضرورت تھی، سب لوگوں کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ آ کے اور ان کو مضبوطی دے دیتے، قوت دے دیتے، قوت بخشتے. جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنے زیادہ قوت نظر بھی آتی ہے
اور ज़ाहिर बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चलता है कि अच्छा भाई इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं। अच्छा फिर जहाँ पे जैसे गज़वात का और जहाद का जहाँ जहाँ और जहाँ लड़ने के लिए निकलना होता था, तो उसमें जाहिरी बात है फिर जब लोग सामने होते थे वो ही लोग निकलते थे। अब इर्द गिर्द कबीलों को तो पता ही नहीं चलता था कि किस वक्त कब निकलना है, क्या हुक्म आया हुआ है। तो उस लिहाज से ये एक तरह की नाफरमानी थी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐसे लोगों के बारे में ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन फिर भी अपने आप पर जुल्म करते रहे, मतलब नाफरमानी करते रहे। तो जब उनका मौत का वक्त आएगा और फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करेंगे, तो वो उनसे पूछेंगे तुम किस हाल में थे। वो कहेंगे हम जमीन में कमजोर थे। तो फरिश्ते क्या कहेंगे, कौलू, वो कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे, अलम, आ, क्या, लम, नहीं, तकुन, थी, अर्दो, अर्दो जमीन, अल्लाह, अल्लाह की जमीन, वासिअतन, वसी नहीं थी, वसत वाली नहीं थी, अल्लाह ताला की जमीन क्या बहुत बड़ी नहीं थी। फतुहाजिरू, कि तुम हिजरत कर जाते, बस तुम हिजरत कर जाते, फीहा, उसमें। हा की जमीर जो है वो मुअन्नस है लेकिन अर्द की तरफ जा रही है, जमीन की तरफ, कि तुम हिजरत कर जाते। क्या अल्लाह ताला की जमीन वसी नहीं थी, बहुत बड़ी नहीं थी कि तुम यहां से हिजरत कर जाते। फउलाए का, तो यही लोग है, मावा, हम मावा, ठिकाना, हम इन सब का जहन्नम है। ऐसे लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। क्यों? क्योंकि ये लोग अब सामने सामने से तो ईमान ले आए थे लेकिन पूरी तरह ईमान में, इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, कि जो भी अल्लाह ताला के सारे अहकामात है उस पर अमल नहीं कर रहे थे। मतलब ये बहुत बड़ा उस वक्त हुक्म था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत कर जाओ। तो उनके साथ उन्होंने हिजरत की थी और बाद में भी जो जो लोग ईमान ला रहे थे कि जो करीबी करीबी कबीले थे कि हिजरत कर जाओ, हिजरत का हुक्म था, और जिन्होंने नहीं किया और कर भी सकते थे, तो उनके लिए ये है कि यही लोग हैं जिनका ठिकाना फिर जहन्नुम है। वसाअत, और कितना बुरा है, साअत आता है इंतहाई बुरा। मसवीरा, मसवीरा कहते हैं ठिकाने को, लौटने की जगह। तो कितना बुरा है लौटने की जगह, कितना बुरा है वो ठिकाना, कौन सा, जहन्नुम। इल्ला, अब यहाँ पे भी है, इस्तिस्ना तो हर जगह पे है, यहाँ पे भी है। कौन से वो लोग, हर हर मुस्तदफीन के लिए नहीं है, सब कमजोर तबके के लिए नहीं है। वो लोग, सिवाय वो लोग, अल मुस्तदफीना, वो कमजोर लोग, मिनर रिजाली, मर्दों में से, वन निसाई, और औरतों में से, वल विल्दानी, और बच्चों में से भी, ला यस्ततिऊना, जो नहीं इस्तितात रखते, यस्ततिऊना इस्तितात, जो नहीं इस्तितात रखते, हीलतन, किसी तदबीर की, तदबीर मतलब कि कोई उनका मामला ऐसा नहीं है कि वो ये सोच ले, कोई हालात उनके ऐसे नहीं है कि वो निकल सके। वला, और नहीं, यहतदूना, वो रास्ता पाते हैं या वो हिदायत पाते हैं या उनको इल्म है, सबीला, कोई रास्ता, मतलब वो ये नहीं सोच सकते, वो इतने कमजोर है, वो बेबस है कि उनके पास कोई ऐसे वसाइल भी नहीं है जिसकी वजह से वो हिजरत कर जाएं, या उनको अकल और फिक्र भी इतनी नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, मतलब कोई रास्ता वो नहीं पाते कि हमें करना क्या चाहिए। तो उन लोगों को निकाल कर, वो कमजोर लोग, चाहे वो मर्दों में से हो, चाहे वो औरतों में से हो या बच्चों में से हो, जो कि उनके हालात ऐसे नहीं है, दिल और नीयत उनकी है लेकिन उनके हालात ऐसे नहीं है, और उनको इतनी अकल फिक्र भी नहीं है कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन ईमान वो ले आए हैं, उनके सिवा, उनके लिए नहीं, उनके सिवा, जो लोग जो कि इस्तात भी रखते हैं, जो जा भी सकते हैं, वो नहीं जाते, फिर उनके लिए मावाहुम जहन्नम है। ठीक है। फउलाइका, पर ऐसे लोग जो मुस्तदफीन है और जो ला यस्ततिऊना है, उनके लिए क्या है, फउलाइका, बस यही लोग है, असा, उम्मीद है, अल्लाह, अल्लाह, अन के, याफुआ, याफू, अफू दरगुजर से हैं, अफुआ दरगुजर कर जाए, अनहुम, उनसे। ऐसे लोगों के लिए उम्मीद है क्योंकि वो इस्तात नहीं रखते, तो अल्लाह ताला उनको माफ कर दे। वो कान अल्लाह, देखिए फिर काना आया है और हम है उसका करेंगे। वो कान अल्लाह, और है अल्लाह ताला, अफूवन, बहुत ज्यादा माफ करने वाला, गफूरन, बहुत ही बख्शने वाला। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत माफ करने वाला है। तो ऐसे लोगों के लिए जो इस्तात नहीं रखते, दिल और नीयत हो और वो हिजरत ना कर सके, तो हो सकता है अल्लाह ताला उनको माफ कर दे। फिर आगे फरमा रहे हैं, वमन, और जो कोई, युहाजिर, युहाजिर हिजरत से है, हिजरत करेगा, फी में, सबीले, रास्ते, अल्लाह के रास्ते में जो हिजरत करेगा, यजिद, वो पाएगा, फिल अर्दी, जमीन में, मुरागमन, जो जिसकी नीयत ये हो, पीछे वो सब कुछ छोड़ के जा रहा हो
اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ ہجرت کر رہا ہے تو آگے سے یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں مراغمن جائے پناہ، مطلب جگہ ان کو ملے گی، غنیمتیں بھی ملیں گی، کثیرن بہت ساری، وسعت اور وسعت بھی، مطلب وہ جگہ بھی اس کے لیے بہت وسعت والی ہوگی، اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرے گا، اور ان کے لیے بہت ساری غنیمتیں بھی ہیں، مطلب کوئی یہ نہ سوچے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ نیت اگر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اگر وہ ہجرت کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آگے راستے بھی کھولے گا اور بہت سارے غنیمتوں سے بھی نوازے گا اور بہت اچھا ٹھکانہ بھی دے گا۔ یہ توکل کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے اگر نیت صاف ہو تو۔ ومن اور جو کوئی یخرج نکلے گا، خرجا سے ہیں، یخرج نکلے گا، من بیتی ہی، من سے، بیتی، بیت گھر کو کہتے ہیں، ہی اس کی طرف اشارہ ہے، اپنے گھر سے، من بیتی ہی اپنے گھر سے نکلے گا، مہاجرہ اسی طرح ہجرت کرتے ہوئے، ایلا طرف اللہ، اللہ کی طرف جو اپنے گھر سے نکلے گا ہجرت کی نیت سے، ورسولہ ہی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی طرف، ثم پھر، یدرک ہو، یدرک ادراک سے ہیں، ادراک کہتے ہیں جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ مجھے ادراک نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، پانے کو کہتے ہیں، پانے کو، یدرک پالے ہو اس کو، الموت موت، مطلب اس کو راستے میں ہی موت آ جائے لیکن نیت اس کی یہ ہو کہ وہ ہجرت کر رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، فقد تو تحقیق، قد کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے، اس جملے میں اس بیان میں زور دینے کے لیے آتا ہے قد، اور کہیں کہیں پہ انا بھی آتا ہے، انا اور انا، وقع واقع ہو گیا، اجرہ اجر اس کا، ہو اس کی طرف کہ اس کا اجر جو ہے، اللہ اوپر اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا اجر لکھ دیا گیا، واقع ہو گیا، لازم ہو گیا، قد کا جب آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اجر، کیونکہ وہ ہجرت کی حالت میں وہ مر گیا راستے میں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہو گیا۔ وکان اللہ، دیکھیں 3-4 دفعہ آیا ہے یہ، میرے خیال میں کانا بھی بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کانا جب یونیورسل ٹروتھ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہم حال میں کریں گے، ہے کا مطلب لیں گے، ٹھیک ہے، اور ویسے کانا جو ہے وہ ماضی کا لفظ ہے، کانا تھا، اور یکونو جب ہوگا تو وہ ہے یا ہوگا، لیکن جب یونیورسل ٹروتھ کے ساتھ آئے گا تو کانا کا ماضی میں نہیں جائے گا، وہ ہوگا ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ تھا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تو ہے اور رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا۔ یہ آپ چیک کر لے کہ یہ کتنی دفعہ آیا ہے کہ وکان اللہ غفور الرحیم، تیسری دفعہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں آیت نمبر 96 میں وکان اللہ غفور الرحیم، اسی طرح آیا ہے۔ پھر ابھی ہم نے یہ پڑھا وکان اللہ عفوا غفورا، معاف کرنے والا ہے اور بخشش والا ہے، اور پھر ابھی ہم نے یہی پڑھا ہے وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم